بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب النفوس قاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله المنتظر وحجته الثاني عشر واللعن على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وولايتهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم ومن كل وليجة دونهم إلى يوم الدين آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بر محمد. سورہ مبارک توبہ آیت نمبر 119. اے وہ لوگ کہ جو ایمان لے کے آئے، تقوی الہی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، پرہیزگار بنو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن مجید نے انسان کی ترقی اور انسان کی ارتقاء کو اہمیت دی ہے. اگر انسان اپنی زندگی میں ترقی نہیں کرتا ہے، کمال کی جانب نہیں جاتا ہے، تو اس انسان کو قرآن مجید کی زبان میں جانوروں سے بھی بدتر تصور کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے. اولئک کل انعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ پست ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ. یہ کون لوگ ہیں؟ کہ جنہوں نے کمال چھوڑ کے تنزلی کا راستہ اختیار کیا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ایمان لے کے آؤ. لیکن تنہا ایمان کافی نہیں ہے، تقوی اختیار کرو. تقوی کسے کہتے ہیں؟ انسان واجبات کے اوپر عمل کرے، محرمات سے پرہیز کرے. یہ ایک چھوٹی سی تعریف ہے تقوی کی. لیکن قرآن مجید کے اندر سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 177 کے اندر پروردگار عالم نے متقین کی 15 خصوصیتیں اور ان کے صفات دہرائے ہیں کہ کنہیں متقین کہا جاتا ہے.
اگر انسان کو متقی بننا ہے تو تقوی اختیار کرنے کے لیے اہل بیت کی معیت ضروری ہے. بغیر معیت اہل بیت نہ حلال کو حلال انسان سمجھ سکتا ہے نہ حرام کو حرام. انسان زندگی میں تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے تو تقوی کے کمال پہ پہنچنے کے لیے اہل بیت کی قیادت ضروری ہے، اہل بیت کی امامت ضروری ہے، اہل بیت کا ساتھ ضروری ہے. اچھا کیوں اہل بیت کا ساتھ ضروری ہے؟ قرآن نے بیان کر دیا، قرآن نے تو بہت کچھ بیان کیا ہے، لیکن مفسرین قرآن، محافظین قرآن، معلمین قرآن کا ساتھ ضروری ہے نا؟ کہ قرآن کافی ہے. اگر قرآن کافی ہوتا تو انسان صحیح نماز بھی نہیں پڑھ سکتا تھا. قرآن نے صرف یہی تو کہا ہے نا کہ صلو، نماز پڑھو. کیسے پڑھنا ہے، طریقہ کیا ہے، یہ قرآن نے نہیں بیان کیا ہے. یہ کون بیان کرے گا؟ محمد و آل محمد بیان کریں گے. نماز میں شک ہو جائے تو کس شک پر کون سا عمل کرنا ہے یہ کون بیان کرے گا؟ محمد و آل محمد بیان کریں گے. اس لیے کہ قرآن نے ایک اجمالی حکم بتایا ہے، تفصیلی حکم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام بتائیں گے. اگر انسان بغیر آل محمد کی معیت کے اور ساتھ کے مومن بننا چاہے، متقی بننا چاہے تو اس کے بس کی بات نہیں ہے. عرض کریں گے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 177. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ نہیں ہے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے اپنا سر گھماتے رہو، قبلہ ڈھونڈتے رہو کدھر ہیں. اسے نیکی نہیں کہتے. نیکی کیا ہے؟ لیکن البر من آمن باللہ. پہلی چیز اللہ کے اوپر ایمان ہے، والیوم الآخر، روز قیامت کے اوپر ایمان ہے، والملائکہ، فرشتوں کے اوپر ایمان ہے، والکتاب والنبیین، کتاب کے اوپر ایمان ہے، نبیین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لے آنا ہے. انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000. یہ اعتقاد رکھنا، یہ ماننا، یہ تسلیم کرنا واجب ہے. شیعوں کے عقیدوں میں سے ہے، مسلمانوں کے عقیدوں میں سے ہے. اگر ایک انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، محمد الرسول اللہ کہتا ہے، لیکن کہتا ہے میں جناب آدم کو نہ اللہ کا خلیفہ مانتا ہوں نہ نبی مانتا ہوں، مسلمان ہے؟ نہیں. یہی تو فرق ہے نا یہودیوں کے درمیان میں، کرسچن کے درمیان میں، مسلمانوں کے درمیان میں، کہ وہ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک سب کو مانتے ہیں، لیکن پیغمبر اکرم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، تو مسلمان نہیں. اسی لیے انہیں مشرک کہا جاتا ہے. وہ تو بات کی بات ہے کہ وہ اللہ کا شریک بھی قرار دیتے ہیں، لیکن پہلی فرصت میں انہوں نے سرکار رسالت کی رسالت کا انکار کر دیا ہے، نہیں مانتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں. مسلمان کون ہے؟ جو 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اقرار کرے. پانچویں چیز والنبیین. چھٹی چیز وآت المال علی حبہ ذوی القربى. اس لفظ کی کئی تفسیریں ہیں، یعنی کئی ترجمے کیے گئے ہیں.
پہلا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے. دوسرا معنی رسول اللہ کی اولاد و ذریت کا خیال رکھے. تیسرا معنی وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، جو چیز اپنی نظر میں سب سے زیادہ پسند ہے وہ قربان کرو. اب جس چیز سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اسے قربان کرو، اسے دو. والیتامى، یتیموں کا خیال رکھو. والمساکین، غریب اور مسکین دو لفظ ہیں. عربی میں غریب جسے ہمارے ہاں غریب کہا جاتا ہے اسے نہیں کہا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں فقیر. فقیر جس کے پاس سال بھر کے کھانے کا نہ ہو. لیکن مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی کھانے کا نہ ہو، جو فقیر سے بھی زیادہ بدتر حالت میں ہو. تیسرا مرحلہ آتا ہے باعث. باعث جو اس کا مسکین سے بھی بدتر حالت ہو، قطعاً کچھ نہ ہو، بھوکا ننگا، بالکل کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس. یہ صفات کس کے گنا رہا ہے پروردگار عالم؟ متقین کے 15 صفات. 7واں والیتامى والمساکین. 9 وابن السبیل، جو انسان آیا بیچارہ کسی شہر میں، اس کا پیسہ چھن گیا، لٹ گیا، چوری ہو گیا، صاحب ضرورت مند ہے، اس کی مدد کرو. قرآن مجید کہہ رہا ہے والسائلین، جو تمہارے پاس سوال کریں، جو مانگیں تم سے، انہیں کوئی ضرورت ہو، ان کی مدد کرو. وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرنے میں مدد کرو، خرچ کرو. والصابرین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وعدہ کرو تو اسے، سب سے بڑی مشکل ہمارے سماج میں یہ ہے، یہاں کے گاڑی پھنس جاتی ہے. آپ معاف کر جو بھولائی گئی ہو تو. وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا نہیں کرتے ہیں. یہ صفت کس کی ہے؟ متقین کی. وعدہ کیا ہے تو پورا کرو. ایک شخص نجف میں امام خمینی کے پاس آیا، دیکھیں وعدے کی بات آ رہی ہے نا. نجف میں امام خمینی کے پاس آیا، اسے کوئی ضرورت تھی، اسے کچھ چاہیے تھا. امام خمینی نے کہا کل صبح اتنے بجے جب میرا درس ہو جائے تو تم آنا. وعدہ کر لیا. اتفاق یہ ہوا کہ اسی دن صبح امام خمینی کے بڑے بیٹے، ان کا ٹیرر ہو گیا عراق میں، انہیں مار دیا گیا. لیکن امام خمینی اس شخص کا انتظار کر رہے ہیں، نہیں آیا. جب وہ بعد میں آیا تو امام خمینی نے کہا تم آئے کیوں نہیں تھے؟ کہنے لگا کہ کیسے آ سکتا ہوں میں، آغا دیکھ رہا تھا کہ آپ صاحب آزاد تھے، آپ کے جوان کو مار دیا گیا تھا. بہت ہی امام خمینی ان سے بہت محبت کرتے تھے. آیت اللہ فاضل لنکرانی کے مباحثین میں سے تھے مصطفیٰ خمینی. امام خمینی کا ان کی شہادت پر ایک جملہ ہے کہ مصطفیٰ آئندہ اسلام بود. اسلام کے مستقبل کا نام تھا مصطفیٰ خمینی. کیوں نہیں آئے؟ ہم تو انتظار کر رہے تھے. آپ کے بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا تھا، میں کیسے آتا؟ انہوں نے کہا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، تو چاہے میرے بیٹے کا جنازہ رکھا ہوتا، چاہے میری زوجہ کا جنازہ رکھا ہوتا. ہے ہمارے یہاں کوئی اتنا صاحب وفا ہے؟ جب وعدہ کرو تو اسے پورا. یہ سب کے لیے، اپنے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کے صرف سامنے والوں کو میں بول رہا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے. نہیں، مجھے خود اپنے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے. آل محمد کے چاہنے والوں کا طریقہ یہی ہے، روش یہی ہے.
والصابرین فی البأساء والضراء، صبر کریں کب؟ جب انسان کا ہاتھ خالی ہو صبر کرو. کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. والضراء، بیماریوں میں صبر کرو. وحین البأس، جب جنگی حالات ہوں اس وقت بھی صبر کرو. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو متقی ہیں. کتنی صفات بیان کی پروردگار عالم نے قرآن میں؟ 15 خصوصیات متقین کی. اور یہی وجہ ہے کہ جب حمام امیر المومنین کے پاس آتے ہیں کہ یا علی ہمیں متقین کے صفات بیان کریے، امیر المومنین کہتے ہیں چھوڑو رہنے دو. تاکید کرتے ہیں نہیں مجھے سننا ہے، مجھے سننا ہے. امیر المومنین نے جب انہیں صفات متقین بتائے ہیں تو حالت کیا ہوئی تھی امام کی؟ ایک چیخ ماری، وہیں گرے اور ختم ہو گئے. آسان نہیں ہے. تقویٰ انسان کی قبولی اعمال کا بیس ہے، بنیاد ہے. اگر اعمال اللہ کی بارگاہ میں بھیجنے ہیں تو متقی بنو، تقویٰ اختیار کرو. وَإِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اللہ اعمال کو اگر قبول کرتا ہے تو صرف متقین سے. اب کوئی چانس ہی نہیں رہ گیا صاحب ہم تو ایمان تو ہمارا بڑا مضبوط ہے. اگر ایمان بڑا مضبوط ہے تو عمل کہاں گیا؟ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ایک گلاس پانی لیتے آؤ، سن نہیں رہی، کیسی محبت ہے؟ علی علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں نماز قائم کرو، روزہ رکھو، ہمارے چاہنے والوں کو تو ہمیں شرمندہ نہ کرو. وہ نہیں کریں گے مگر بڑی محبت ہے. عجیب محبت ہے. متقین کی بڑی فضیلت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. کل یہاں تک میں نے روایت کو بیان کیا تھا کہ میدان محشر میں، میدان قیامت میں جنت سے پیغامات آتے رہیں گے لیکن یہ لوگ جائیں گے نہیں. وہ روایت تھی. اب قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ مبارک زمر آیت نمبر 71. قرآن مجید کہتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. توجہ سنیے گا، بڑا مزہ آئے گا. جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے انہیں اس پورے گروپ کو جہنم کی طرف کھینچ کے اور دھکیلتے ہوئے، دھکا مارتے ہوئے لے جایا جائے گا. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، یہاں تک کہ یہ لوگ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے. فتحت ابوابها، اور اس کے بعد جہنم کے دروازے کو کھولا جائے گا. وقال لهم خزانتها، جو جہنم کے گاردیاں ہوں گے نا، خازن ہوں گے، وہ اسے پوچھیں گے الم یاتکم رسل منکم، کیا تم میں سے اللہ نے تمہارے پاس تمہاری ہدایت کے لیے رسول نہیں بھیجے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، کہ جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے تمہارے سامنے، تمہیں بتاتے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے.
نہیں آئے تھے رسول؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں آج کے دن سے ڈراتے بتاتے کہ قیامت کا دن بہت سخت ہے. نہیں آئے تھے رسول؟ قالوا بلا، وہ لوگ کہیں گے نہیں آئے تھے رسول، موجود تھے. پھر وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن کیا کیا جائے کہ جب کافروں کے اوپر مہر بدبختی لگ جاتی ہے تو وہ لگ جاتی ہے. کون بچائے گا؟ کہ کوئی اعمال کی وجہ سے تھوڑے انسان کو جنت یا جہنم ملتی ہے. یہ تو عالم زر سے فیصلہ ہو چکا ہے نا کہ کس دل نے قبول ولایت کیا ہے، کون دل منکر ولایت ہو گیا ہے. حقت کلمت ربک، یہ تو اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ فیصلہ الہی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا داخل ہو. بسم اللہ. خالدین فیہا، خلود کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ ہمیشگی. بسم اللہ. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. فبئس مثوى المتکبرین، ان گھمنڈیوں کی کتنی بری جگہ ہے. یہ ایک گروپ کا تذکرہ ہو گیا، دوسرے گروپ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، ایک گروہ ہوگا صاحبان تقوی کا کہ جنہیں دھکا دیتے ہوئے کھینچتے ہوئے جنت کی طرف لے کے جایا جائے گا. یہ بات تو سمجھ میں آتی تھی کہ اہل جہنم کو دھکا دیتے ہوئے، ڈھکیلتے ہوئے، ہکاتے ہوئے جہنم کی طرف لے جایا جائے. مگر یہ کون سی بات ہے کہ اہل جنت کو بھی دھکا دیتے ہوئے، ہکاتے ہوئے لے کے جایا جائے گا جنت کی طرف. مگر بات عقل قبول کرتی ہے. غور کریے میری بات پر. بات یہی ہے نا کہ اہل جہنم کو دھکا دیا جائے گا، چلو 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 چلو، باندھ کے انہیں کھینچ کے لے جایا جائے گا جہنم کی طرف. یہ عقل قبول کرتی ہے نا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ صرف کافرین کے بارے میں نہیں ہے، اہل جنت کو بھی دھکا دیتے ہوئے، کھینچتے ہوئے لے کے جایا جائے گا. کل کی آپ روایت آپ کے ذہن میں ہے نا کہ عزاداران امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میدان محشر میں بیٹھے ہوں گے، فرشتے آئیں گے، ان سے کہہ رہے ہوں گے چلو، یہ توجہ ہی نہیں کریں گے. اگر میں 5-6 سال کے بعد اس مجمع میں سے جو میرا بہت ہی قریبی آدمی تھا، ایک 10 سال کے بعد اس سے ملاقات ہو، میں کہیں بہت جا رہا ہوں، میرا 3-4 افراد کھڑے انتظار کر رہے ہیں، میں کسی کے یہاں مہمان بن کے آیا ہوں، دروازے پر سب کھڑے میرا انتظار کر رہے ہیں، اور ایسے دوست سے ملاقات ہو جائے یا دوستوں سے ملاقات ہو جائے کہ جنہیں ایک مدت ہوئی جن سے میں بچھڑا ہوا تھا، تو میں رک کے ان سے ملاقات نہیں کروں گا. کروں گا نا ملاقات. یہاں صاحب خانہ انتظار کر رہا ہے، آئیے، میں کیا کہوں گا؟ انتظار تو کرو. ارے بچھڑے ہوئے ہم سے ملے ہیں، مدتوں وہاں انتظار کیا، نہ دیکھا، آج یہ ہم سے ملاقات کرنے، رک جاؤ کچھ باتیں تو ہو جائیں. اب سمجھ میں آیا کہ جب یہ ایک دوسرے کو چھوڑیں گے نہیں تو فرشتے آئیں گے، یہ ایک دوسرے کو نہ چھوڑیں گے، انہیں کھینچ کے لے چلو. بھیا ہمیں جنت کی طلب نہیں ہے تو نہ ہو،
ہم جنت کے مشتاق نہیں ہیں تو نہ ہو، جنت تو ہماری مشتاق ہے. ہمیں جنت کی لالچ نہیں ہے تو نہیں ہے، جنت تو ہمارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہے. یہی تو کمال ہے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور یہ جملہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آل محمد جنت کے وارث نہیں ہیں، آل محمد جنت کے مالک ہیں. وارث تو وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے صدقے میں کمال حاصل کر رہے تھے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرا. جو لوگ متقی ہیں نا، متقی کیوں کہا خدا نے؟ اس لیے کہ یہ امام المتقین کے چاہنے والے ہیں. انہیں کھینچ کے دھکیلتے ہوئے جنت کی طرف لے کے جائے گا. گروپ، ایک آدمی نہیں. دیکھیں خدا گروپ کی بات کر رہا ہے، ایک آدمی کی بات نہیں کر رہا ہے. اگر خدا نے ایک آدمی کی بات کی ہوتی تو آپ کہتے ہو سکتا ہے اس سے مراد سلمان ہو، اس سے مراد ابو ذر ہو، اس سے مراد مقداد ہو، عمار ہو، لیکن خدا پورے گروپ کی بات کرتا ہے. اس کا مطلب یہ پورے گروپ کو ہٹاتے ہوئے کھینچتے ہوئے جنت میں لے جایا جائے گا. آگے سنیے قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے. حتی، یہاں تک کہ اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، جب یہ لوگ آئیں گے تو پہلے ہی سے جنت کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے. وہاں کیا تھا؟ جب کافر پہنچیں گے تو جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، لیکن جب یہ پہنچیں گے تو پہلے ہی سے جنت کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے. وہاں بھی داروغہ جہنم موجود تھا، یہاں رضوان جنت کھڑا استقبال کر رہا ہوگا. قرآن کہہ رہا، یہ حدیث نہیں سنا رہا ہوں آپ کو. پتہ نہیں حدیث کمزور، ہمارے سماج میں یہ بھی ایک بیماری آ گئی ہے نا، پتہ نہیں حدیث کمزور ہے کہ ضعیف ہے تو اس کا راوی اچھا نہیں ہے. قرآن کا راوی تو اچھا ہے، وہ تو معصوم ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ آیات قرآن بیان کر رہی ہیں. حتی اذا جاؤ، ہاں یہاں تک کہ ان لوگوں کو لے کے آیا جائے گا. کہاں؟ وفتحت ابوابہا، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. وقال لهم خزنتہا، ذمہ داران جنت، خدامین جنت، خادمین جنت، فرشتے ان کا انتظار کر رہے ہوں گے. قال لهم خزنتها، وہ لوگ کہیں گے سلام علیکم. یہ ہم نہیں کر رہے ہیں سلام، یہ قرآن سلام کر رہا ہے، نقل کر رہا ہے. وہ لوگ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم طیبتم، تم پر سلام کی ہو. طیبتم، تم تو پاک و پاکیزہ ہو کے آئے ہو. کہاں یہ لفظ طبتم آیا ہے؟ جی روز آپ پڑھتے ہیں وزارت وارثہ میں کیا جملہ ہے؟ طبتم وطابت الارض التي فیہا، پاک و پاکیزہ ہو تم. وطابت الارض التي فیہا دفنتم، تمہارے وجود کی برکت سے وہ زمین بھی پاک و پاکیزہ ہو گئی جس میں تم دفن کر دیے گئے. تو جو فرمائیے گا، ایک بات کہہ رہا ہوں آپ سے، وہ زمین بھی پاک و پاکیزہ ہو گئی جس میں تم دفن کیے گئے. یہی دو چیزیں ہیں نا. لیکن اپنی پرانی گفتگو سے ایک نتیجہ نکال رہا ہوں
کہ جب ہم نے اپنے وجود کو آل محمد کے وجود کے سمندر سے ملا دیا تو اب شہدائے کربلا ہی پاک نہیں ہے، زائرین کربلا بھی پاک ہو گئے، عزاداران کربلا بھی پاک ہو گئے، ماتمداران کربلا بھی پاک ہو گئے، اس لیے کہ اپنے وجود کو شہدائے کربلا کے وجود سے ملا دیا۔ اسی لیے تو فرمایا ہے نا امام نے کہ جب چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ جنت میں رہو تو جب بھی انہیں یاد کرو کہو یا لیتنا کنا معکم فافوز فوزا۔ اگر یہ جملہ کہو گے تو تمہیں بھی وہی اجر و ثواب ملے گا جو انہیں ملا ہے۔ یہی نہیں اجر و ثواب ملے گا، اجر و ثواب کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جیسے وہ پاک و پاکیزہ ہو گئے تم بھی پاک و پاکیزہ ہو جاؤ گے۔ اور یہ کوئی مفتی نہیں کہہ رہا ہے، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ خزانتها، خازنین جنت، ذمہ داران جنت، جنہیں اللہ نے جنت کے دروازے پر کھڑا کیا ہے کہ لمبی داڑھی دیکھ کے، جی ہاں، کہ لمبی داڑھی دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا۔ یہ سب منجھے ہوئے افراد ہیں کہ داڑھی سے دھوکہ نہیں کھاتے ہیں، یہ سجدوں کے نشان سے دھوکہ نہیں کھاتے ہیں، یہ پہلی صف میں کھڑے ہونے سے دھوکہ نہیں کھاتے ہیں، یہ دل دیکھتے ہیں، عشق و محبت دیکھتے ہیں، طہارت نفس دیکھتے ہیں۔ یہ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم طبتم، تم پر سلامتی ہو، تم تو پاک و پاکیزہ ہو۔ فادخلوها خالدین، بسم اللہ، موسٹ ویلکم، داخل ہو جائیے۔ فادخلوها خالدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اب یہ لوگ داخل تو ہو جائیں گے لیکن کیا کہیں گے؟ وہاں پر خدا کو نہیں بھولتے ہیں۔ متقین کی خصوصیت یہ ہے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ، حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دکھایا۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں اس سرزمین کا وارث بنایا۔ جو ابھی کہا تھا نا آل محمد مالک ہیں، یہ داخل ہونے والے وارث جنت ہیں۔ یہ لوگ کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وَأَوْرَثْنَا الْجَنَّةَ، جنت کا وارث ہمیں بنایا ہے۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، جہاں چاہیں رہیں، جیسے چاہیں رہیں، جہاں چاہیں گھومیں، جن نعمتوں کا چاہے مطالبہ کریں۔ یہ صرف اور صرف کس کی ولایت کے صدقے میں ہے؟ یہ وراثت کہاں سے ملی ہے؟ مالکین جنت کی طرف سے آئی ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اپنے وجود کو ان کے وجود میں اتنا گم کر دیا ہے کہ اب جو ان کا حکم ہے وہی ہمارا حکم ہے۔ پھر اگر تھوڑا سا پانی آب جاری میں یا بارش کے پانی میں مل جائے تو آب قلیل نہیں رہ جاتا، وہی آب کثیر بن جاتا ہے۔ ایک آدمی جسے قرآن مجید نے جناب ابراہیم جیسی شخصیت قرار دیا ہے، ایک آدمی پوری امت بن سکتا ہے نا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید نے امت کہہ کے خطاب کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ رشتہ آل محمد سے۔ آل محمد سے رشتہ برقرار کرنے والا ایک آدمی اگر پوری امت بن سکتا ہے
تو کربلا 72 امتوں کا نام ہے، 72 افراد کا نام نہیں ہے۔ یزید کا 30,000 کا یا 1,00,000 کا لشکر کہاں اور 72 امتیں کہاں؟ کامیابی کس کی ہوگی؟ جیت کس کی ہوگی؟ فتح و ظفر کس کی ہوگی؟ خدا نصرت کس کی کرے گا؟ سوچئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ آل محمد کا کمال ہے، یہ عزاداری سرکار سید الشہداء کا کمال ہے کہ جہاں آل محمد کے چاہنے والوں کو فرشتے بھی جھک کے سلام کرتے ہیں، خوش آمدید، آئیے۔ روایات بہت سی ہیں، ایسا ہے نا کہ اگر ان روایات کو ممبر سے بیان کیا جائے تو لوگ، بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ صاحب ان کو تو آپ نے بالکل ہی اتنا زیادہ اشتیاق دلا دیا ہے کہ یہ اعمال سے دور ہو جائیں گے۔ نہیں، آل محمد کبھی اعمال سے دور نہیں ہوتے، ان کے چاہنے والے کبھی اعمال سے دور نہیں ہوتے۔ حقائق بیان کیے جائیں کہ آل محمد کے چاہنے والوں کی، محبت کرنے والوں کی فضیلتیں کیا ہیں۔ میدان محشر میں علی کا چاہنے والا وارد ہوگا، بس یہ حدیث اور ختم گفتگو۔ وارد میدان محشر کیا جائے گا، خدا فرشتوں کو حکم دے گا بیچ سے نہیں، پیچھے کے گیٹ سے اسے لے کے آؤ۔ آئے گا، جانتے ہیں روایت کے اندر ہے خدا ڈائریکٹ اس کے حساب و کتاب کا متولی ہوگا۔ کس کے؟ محب آل محمد کے۔ نامہ اعمال کھولا جائے گا، ایک ایک برائی خدا پوچھے گا، یہ کیا کیا، یہ کیا۔ آل محمد کے چاہنے والوں کے منہ پر مہر نہیں لگائی جائے گی، ان کی زبانیں بند نہیں کی جائیں گی، ان کے ہاتھ پیر گواہی نہیں دیں گے، ان کی زبانیں گواہی دیں گی، ان کی زبانیں اقرار کریں گی۔ مہر کس کے منہ پر لگائی جائے گی؟ جن کا رشتہ جھوٹوں سے ہے۔ صادقین کے ساتھ رشتے رکھنے والوں کے منہ پر مہر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی دوسری آیت بھی ہے نا، قیامت کے جہاں حالات کا ذکر ہے، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ قیامت کے دن بھائی بھائی کو بھول جائے گا، ماں بیٹے کو بھول جائے گی، بیٹا ماں کو بھول جائے گا، ہے نا۔ یہ آیت آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ یہاں ماں بیٹے کے درمیان کی بات چھوڑ دیجئے، ایک علی کا چاہنے والا ہزاروں افراد کی اکیلے شفاعت کرے گا۔ یہ اثر ولایت آل محمد ہے۔ بھائی یہ اب پھیکم پھاک نہیں کر رہا ہوں، آپ کو روایتیں دکھاؤں گا، حدیثیں دکھاؤں گا کہ جو بھی فرش اعضاء امام حسین پہ بیٹھ کے جو بھی آیا منہ میں بیان کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، روایتیں ہیں موجود۔ آل محمد کے چاہنے والے کے منہ پر مہر نہیں لگائی جائے گی، ان کے منہ پر مہر لگائی جائے گی کہ خود جھوٹے ہیں، جھوٹوں سے رشتہ ہے، ہم تو سچے ہیں، سچوں سے ہمارے رشتہ ہے۔ معاذ کونوا مع الصادقین، یہی تو ہے نا، یہی تو مفہوم ہے صداقت کا، کہ ہم نے جب انہوں نے کہا ایسا تو ہم نے تسلیم کیا، انہوں نے کہا یہ صحیح ہے، ہم نے کہا تسلیم کیا، انہوں نے کہا یہ غلط ہے، ہم نے تسلیم کیا۔ خدایا فرش اعضاء امام حسین علیہ السلام پر بیٹھ کر اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ کوئی بھی حکم شریعت جو تو نے نازل کیا ہے اور ہم تک وہ نہیں پہنچ سکا، اگر آل محمد راضی ہے اور
نازل کیا ہے تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں. المعروف ما امرتم بہ، یہ زیارت جامع کبیرہ کا جملہ ہے. امر بالمعروف کسے کہتے ہیں؟ جو آل محمد نے کیا سب امر بالمعروف ہے، اور وہی صرف اور صرف وہی امر بالمعروف ہے چونکہ اسے محمد و آل محمد نے کیا. والمنکر ما نہیتم عنہ، نہی عن المنکر کیا ہے؟ برائی کیا ہے جس سے تم نے منع کیا ہے، جس سے تم نے پرہیز کیا ہے. ہم ہر چیز کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں. جو بھی آل محمد نے پہنچایا، چاہے وہ ہم تک پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، جس چیز پہ بھی راضی ہیں ہم راضی ہیں. جس سے بھی وہ اظہار برات کرتے ہیں ہم بھی اس سے اظہار برات کرتے ہیں. جس کو وہ مومن جانتے ہیں ہم بھی انہیں مومن جانتے ہیں، جس کو وہ ملعون جانتے ہیں ہم بھی اسے ملعون جانتے ہیں. اعتقادات کا اظہار کرنا چاہیے. بہرحال میں یہ بتا رہا تھا اس حدیث کے بارے میں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کہ آل محمد کے چاہنے والوں کی فضیلت کیا ہے. میرے ذہن سے نکل گئی کون سی گفتگو؟ محب علی سے خدا ڈائریکٹ حساب کرے گا. فرشتوں سے کہے گا اس کو بیک ڈور سے لے کے آؤ، لے کے آئیں گے. خدا ڈائریکٹ متولی حساب و کتاب ہوگا، نامہ اعمال کھولے گا. یہ تم نے کیا ہے، کیا ہے، یہ تم نے کیا ہے، کیا ہے، یہ تم نے کیا ہے، کیا ہے. سارے جرم کا اقرار کر لے گا تو خدا فرشتوں کو حکم دے گا بدلوا سیئاتہم حسنات، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو. یعنی اگر نامہ اعمال میں 2 کروڑ گناہ تھے تو وہ 2 کروڑ گناہ 2 کروڑ نیکیوں میں بدل گئے. آگے اضعافا مضاعفہ، ان نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دو. بڑھا دیا گیا. خدا کہے گا ایسے نہیں، زندگی میں وہ لوگ جلا رہے تھے ہمیں اب انہیں جلانا ہے. اس آدمی کے سر پر تاج ولایت رکھا جائے، متوجین تاج رکھا جائے گا اس کے سر پر. خدا کہے گا اب لوگوں سے کہہ دو 2 صفیں بنا کے کھڑے ہو جائیں صحرائے محشر میں. لوگ 2 رویا کھڑے ہو گئے تو ان کے درمیان سے اسے گزارو. اسے گزارا جا رہا ہے. لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہیں خدایا جیسے اس نے اپنی زندگی میں ایک بھی گناہ نہیں کیا، اتنا پاک و پاکیزہ. خدا کہہ رہا ہے کہ جانتے ہو اس کا رشتہ کس سے ہے؟ اہل بیت اطہار سے ہے. اس سمندر میں اپنے وجود کو ڈال دو، وہ تو پاک و پاکیزہ ہے، تمہیں بھی پاک و پاکیزہ بنا دیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ اثرات ولایت محبت ہیں، اثرات ولایت ہیں محمد و آل محمد کے. توفیق ہے یہ نا کہ اللہ نے ہمارا تعلق اس خانوادے سے، اس عشیرے سے، اس طائفے سے قرار دیا ہے کہ جہاں ماؤں نے لوریاں بھی دی ہیں تو نام علی کی، جہاں سینے سے بھی لگایا ہے تو یا حسین کہہ کر. نہیں معلوم ہمیں قدر ہے یا نہیں ہے. ہمیں اپنی بھی قدر نہیں ہے نا، ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے ہیں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو انسان اپنے آپ کو پہچان لے خدا کو پہچان لیتا ہے. پہچانو تو پروردگار عالم نے ہمیں کس شرف سے نوازا ہے، ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم فرش عزائے حسین پر بیٹھ کر
تو آنسو بہائیں جو زخم حسین کا مرہم بن جائیں. یہ شرف ہے. کسی کو ملا ہے آج تک یہ شرف؟ پیدا ہوتے ہیں اندھے، مر جاتے ہیں. ایک فضیلت آل محمد کان سننے کو ترس جاتے ہیں. یہاں تو بچپنے سے اس فرش عزائے حسین نے ہمیں فضیلتوں پہ فضیلتیں بیان کی ہیں. میرے عزیزو، کل 6 محرم الحرام ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خیام میں پانی بہت مختصر سے رہ گیا ہے. فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں. دشمن محاصرہ کرتا چلا جا رہا ہے، گھیرتا چلا جا رہا ہے. سوچئے تو کہ جہاں مختصر سے 72 افراد بھی نہیں ہیں، جہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ڈرے ہوئے بچے ہیں، سہمے ہوئے بچے ہیں، ان بچوں کی ڈھارس بنے تو کون بنے؟ ٹھیک ہے، ابھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی عباس زندہ ہیں، ابھی علی اکبر زندہ ہیں، ابھی قاسم زندہ ہیں، لیکن کب تک زندہ رہیں گے؟ عصر عاشور تک. عصر عاشور کے بعد زینب ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر ان جلے ہوئے خیموں اور ان جلی ہوئے قناتوں کا گرد تلایا پھریں گی اور ان بچوں کی حفاظت کریں گی. اس لیے کہ اب قاسم نہیں ہے، اون محمد نہیں ہے، عباس نہیں ہے، علی اکبر نہیں ہے، حسین نہیں ہے، اکیلی زینب ہے. یہ میں اعزائے سرکار سید الشہداء. نہیں معلوم اگلے سال ہم زندہ رہیں گے یا نہیں. اس موقع کو غنیمت جانیے، بیوی کو پرسا دیجیے. نہیں معلوم اس فرش عزا پہ ہمیں بیٹھنا پھر نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. خدایا ہمارے اس غم حسین کو ہمارا آخری سال قرار نہ دینا. ہم حسین کی فرش عزا پھر بچھانا چاہتے ہیں، پھر ماتم کرنا چاہتے ہیں، پھر نوحہ پڑھنا چاہتے ہیں، پھر مجلس حسین کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں. ہمیں توفیق دے، ہماری ان مجلسوں کو قبول فرما، ہمارے ذکر کو قبول فرما، ہمارے مرحومین کو ہمارے اس اجر و ثواب میں شریک فرما. یہ محرم، یہ عزاداری تاریخ لکھتی ہے. مقاتل یہ بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت آخر آیا تو اپنے ایک بہت ہی کم سن بچے کو بلایا جس کی عمر صرف 3 یا 4 سال کی تھی، اور بلانے کے بعد ایک وصیت کی، میرے لال قاسم میں تو کربلا کے میدان میں نہ ہوں گا، جب تیرا چچا دشمنوں سے گھر جائے تو اس کی نصرت و یاری کرنا، میری طرف سے میرے بھائی کا فدیہ بن جانا. تاریخ یہ کہتی کہ روز عاشور آیا، جناب ام فروہ سمجھا رہی ہیں قاسم سب سے پہلے تمہیں میدان میں جانا ہے، تمہیں اپنے بابا سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا ہے. جناب قاسم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں. چچا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے، میں بھی جنگ کرنے جانا چاہتا ہوں، میں بھی میدان میں جانا چاہتا ہوں. جیسے یہ جملہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، ایک جملہ فرمایا، قاسم تم تو میرے بھیا حسن مجتبیٰ کی نشانی ہو، جب میں اپنے بھیا کو دیکھنا چاہتا ہوں تو تمہیں دیکھ لیتا ہوں، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ اجازت مانگ رہے، اجازت مل نہیں رہی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جناب قاسم دلگیر ہوئے،
ایک گوشے میں آ کے بیٹھ گئے، گریا کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں۔ چچا اجازت نہیں دے رہے، ماں قریب آئی۔ قاسم گریا کرنے کی وجہ کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ مادر گرامی چچا مجھے مرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ماں کو یاد آیا بابا نے ایک تعویذ تمہارے بازوؤں پہ باندھا تھا، اسے کھول کے تو دیکھو۔ جناب قاسم نے فوراً تعویذ کھولا، لکھا تھا قاسم میں کربلا میں نہ ہوں گا، میرے حسین پر میری طرف سے فدیہ بن جانا۔ جناب قاسم بابا کی تحریر امام حسین کی خدمت میں لے کے آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھائی کی تحریر دیکھی، چوما، آنکھوں سے لگایا، بھائی یاد آ گیا، بھائی کا زمانہ یاد آ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے تاریخوں میں دیکھا تو نہیں ہے، البتہ ذاکروں سے سنا ہے کہ امام حسین نے ایک جملہ کہا قاسم سے، قاسم تم میرے بھیا کی وصیت لے کے آئے ہو یا اپنی موت کا پیغام لے کے آئے ہو؟ اس وصیت کے بعد میں تمہیں روک نہیں سکتا ہوں، جاؤ میرے لال میدان میں جاؤ۔ جناب قاسم کو اجازت ملی۔ امام حسین فرماتے ہیں قاسم ذرا ٹھہر جاؤ، میں تمہیں سنوارنا چاہتا ہوں، میں تمہیں تیار کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسن کا امامہ نکالا، اس امامے کے دو حصے کیے، ایک کو امامہ سر پہ باندھا جناب قاسم کے، اور دوسرے حصے کو جناب قاسم کا کرتا بنا دیا۔ جناب قاسم جانے لگے، ایک مرتبہ امام حسین نے پھر روکا، قاسم ذرا ٹھہر جاؤ۔ قاسم رک گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے جگہ جگہ سے اس کرتے کو پھاڑ دیا تاکہ دیکھنے والے یہ سمجھ جائیں کہ آنے والا بچہ یتیم ہے، شاید کسی کو رحم آ جائے۔ مولا یہاں کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہی وجہ تھی، یہ جانتے ہیں جب عصر عاشور امام حسین علیہ السلام کے گردن پہ خنجر چل رہا تھا تو زینب کبریٰ نے ایک جملہ کہا تھا، اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ کربلا میں کوئی مسلمان نہیں تھا کیا کہ حسن مجتبیٰ کی نشانی مرنے کے لیے میدان میں جا رہی ہے، ایک یتیم بچہ ہے۔ تاریخ یہ کہتی امام حسین علیہ السلام نے جگہ جگہ سے اس کرتے کو پھاڑ دیا اور ایک بڑی حسرت بھری نظروں سے اپنے جوان لال کو دیکھا۔ چچا نے بھتیجے کو، بھتیجے نے چچا کو سینے سے لگایا، اتنا روئے کہ دونوں چچا بھتیجے بے ہوش ہو گئے۔ جناب زینب کبریٰ پہنچی۔ جب ہمارے یہاں کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو منہ پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، مگر کربلا میں پانی نہیں تھا۔ زینب کے آنسو رخسار حسین پر گرے، امام نے آنکھیں کھولی، جاؤ میرے لال میدان کربلا میں جاؤ۔ قاسم میدان کربلا میں گئے، سرکار ابوالفضل عباس نے گھوڑے کی رکابیں کاٹ کے چھوٹی کی، جناب قاسم کو سوار کیا، جناب قاسم میدان میں گئے، حملے پہ حملہ کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ شام کے 7 پہلوانوں کو، جو بہت بڑے بڑے پہلوان تھے، جس میں ارزق نامی پہلوان بھی شام کا مشہور پہلوان تھا، اسے بھی قتل کیا۔ اس کے بعد جب یکے بعد دیگرے قاسم قتل کیے جا رہے تھے تو میدان سے ایک آواز گونجی، ارے یہ بنی ہاشم کا نوجوان ہے، مل کے حملہ کرو۔ سب نے مل کے حملہ کیا۔ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا بچہ تھا، کب تک تابے مقاومت لاتا؟ ارے زمین کربلا پہ آیا، چچا کو آواز دی۔ ایک طرف سے سرکار ابوالفضل عباس آگے بڑھے، ایک طرف سے امام حسین آگے بڑھے۔ قاتل، تمہارا قاتل سرہانے بیٹھا ہوا ہے۔ جناب قاسم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ قاتل تلوار نکال کے زندگی میں سر کاٹنا چاہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قاتل پہ حملہ کیا۔ اس نے اپنی مدد کے لیے فوجوں کو بلایا۔ اب جو فوجیں آئی، ارے گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے قاسم کا جسم پامال ہونے لگا،
خدا یہ منظر کسی کو نہ دکھائے جو حسین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تاریخ لکھتی ہے نا کہ جناب قاسم چچا 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 میری خبر لیجیے پکارتے رہے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام جناب قاسم کے سرحانے پہنچے ہیں تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جناب قاسم شہید ہو چکے تھے۔ امام حسین بیٹھ گئے، اے میرے لال قاسم تمہارا چچا اس وقت پہنچا جب تمہاری روح نکل چکی تھی، تم پکارتے رہے مگر میں مدد نہ کر سکا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ختم گفتگو۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب جناب قاسم میدان کربلا میں آئے تھے تو اتنا چھوٹا قد تھا کہ گھوڑے کی رکابوں کو کاٹ کے اس کو چھوٹا کیا گیا تھا تاکہ قاسم پیر رکھے۔ اب جب گھوڑے کی پشت پر جنازہ قاسم رکھ کر خیمے میں جا رہا ہے تو لاشا اتنا پامال ہو چکا ہے کہ قاسم کے جسم زمین کربلا پہ قدے دے جا رہے ہیں، ارے پیر قدے دے جا رہے ہیں۔ عجب نہیں مانے جنازہ قاسم دیکھا ہو۔ اے میرے لال، اے میرے بچے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔